آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے 9 ایسے خطرناک انڈرورلڈ ڈون کے بارے میں بتائیں گے جن کے نام سے ہی پورا پاکستان کانپتا ہے، جن میں کچھ لاپتہ ہیں، کچھ مارے گئے اور کچھ جیل کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ سبھی اپنے آپ میں خوف کا دوسرا نام تھے۔ نمبر 1، تاجی کھوکھر، جس کا اصل نام امتیاز کھوکھر ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے تاجی کھوکھر کا نام نہ سنا ہو۔ یہ نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نواز کھوکھر کا چھوٹا بھائی ہے۔ تاجی کھوکھر کا نام زیادہ تر لینڈ گریبنگ میں ملوث ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جسے ملک ریاض ہزاروں ایکڑ زمین خالی کروا کر وہاں بحریہ ٹاؤن بنا دیتا ہے، تو وہ جادو کی چھڑی تاجی کھوکھر ہے۔ تاجی کھوکھر آصف علی زرداری کے بھی کافی کلوز تھے۔ آصف علی زرداری نے تاجی کھوکھر کے بیٹے فاروق کھوکھر کو خود ایک گولڈ پلیٹڈ رائفل بھی دی تھی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب ان کا ڈیرا تاجی کھوکھر، جس کے اندر ہر قسم کے جانور اور دنیا بھر کی مہنگی گاڑیوں کا ایک بڑا بیڑا ہے۔ تاجی کھوکھر راولپنڈی پولیس کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں بھی تھا۔ نمبر 2، عابد باکسر، جس کا اصل نام عابد حسین قریشی ہے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے عابد باکسر کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بھی کہا جاتا تھا۔ 90 کی دہائی میں عابد پولیس میں نوکری کرتا تھا اور یہ نوکری انہیں سپورٹس کوٹے پر ملی تھی کیونکہ یہ ایک باکسر تھا، اور پولیس میں بھرتی ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد عابد باکسر کا ڈنکا ہر جگہ بجنے لگا کیونکہ یہ کافی تعداد میں ڈیڈلی انکاؤنٹرز کرتا تھا، اور اسی دوران اس وقت کے سی ایم شہباز شریف کی نظر عابد باکسر پر پڑی، اور یہیں سے ایسے کئی اور پولیٹیشن کی سپورٹ عابد باکسر کو حاصل تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اسے سٹیج ایکٹریس نرگس سے محبت ہو گئی تھی۔ عابد باکسر نے نرگس سے کہا کہ وہ آج کے بعد کبھی دوبارہ سٹیج پر نہ ناچے، لیکن اس کے باوجود نرگس اپنا کام کرتی رہی، اور عابد باکسر کو پتہ چلنے پر اس نے ساری دنیا کے سامنے نرگس کے بال کاٹ دیے۔ اس کے علاوہ عابد باکسر پر بہت سے قتل اور لینڈ گریبنگ کے کیسز درج ہیں۔ نمبر 3، ٹیپو ٹرکاں والا، جس کا اصل نام عارف امیر بٹ تھا۔ یہ پاکستان کے مشہور گینگسٹر اور بزنس مین بلا ٹرکاں والا کا بیٹا تھا۔ 1994 میں ٹیپو ٹرکاں والا کے والد بلا ٹرکاں والا کو اس کے دشمنوں نے قتل کروا دیا، جس کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا نے اپنے والد کی جگہ لیتے ہی لاہور شہر کی جڑیں ہی ہلا ڈالی، جس کے چاروں طرف کئی سو گارڈز ہر وقت موجود رہتے تھے۔ ٹیپو کو شیر پالنے کا بھی کافی شوق تھا، اور اس کی صبح کا آغاز ہی اپنے ان ببر شیروں کو کھانا کھلانے سے ہی ہوتی تھی۔ گوگی بٹ سے پہلے اگر کوئی پنجاب پر راج کرتا تھا تو وہ ٹیپو ٹرکاں والا ہی تھا، لیکن 2010 میں جب ٹیپو دبئی سے واپس لاہور پہنچا تو اسے لاہور ایئرپورٹ سے نکلتے ہی قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کا الزام اس کے سب سے بڑے مخالف گوگی بٹ پر لگایا جاتا ہے۔ نمبر 4، گوگی بٹ، جس کا اصل نام خواجہ عقیل بٹ ہے، جس کا تعلق لاہور کی گوال منڈی سے ہے۔ 1960 کی دہائی میں گنڈا ایکٹ آنے کے بعد کافی حد تک پنجاب میں گنڈے ختم ہو گئے تھے، لیکن گوگی بٹ کو ہلانے کی جرت کسی نے نہیں کی، جس کے بعد بھی حکومتیں بدلتی رہی، لیکن گوگی بٹ آج بھی وہی موجود ہے۔ گوگی بٹ نے چھوٹی عمر سے ہی گوال منڈی میں جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ گوگی بٹ کو سب سے زیادہ شہرت اس وقت ملی جب اس نے پاکستان کے سب سے بڑے ڈون ٹیپو ٹرکاں والا کا قتل کیا، جسے لاہور میں علامہ اقبال ایئرپورٹ کی پارکنگ میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ گوگی بٹ کے فرینڈ سرکل میں اس کے کافی پاورفل دوست پائے جاتے ہیں، اور جب بھی گوگی بٹ پر کوئی برا وقت آتا ہے تو اسے ان پاورفل دوستوں کی فل سپورٹ ہوتی ہے۔ نمبر 5، سیٹھ عابد، جس کا اصل نام سیٹھ عابد حسین تھا۔ اسے دا کنگ آف گولڈ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بڑی تعداد میں سونے کی سمگلنگ کرتا تھا، اور پاکستان میں جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں ان میں تقریباً سیٹھ عابد کا ہی ہاتھ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان نے اٹومک پروجیکٹ پر کام شروع کرنا تھا تو امریکہ نے پاکستان کو اٹومک پروسیسنگ پلانٹ دینے سے منع کر دیا، تو یہ پلانٹ اوپن مارکیٹ سے درآمد کرنا ناممکن تھا، اس لیے اسے بلیک مارکیٹ سے خرید کر سمگل ہی کیا جا سکتا تھا۔ تو وہ سیٹھ عابد ہی تھا جو فرانس سے یہ پلانٹ اٹھا کر سمندر سے اپنے خفیہ روٹس کا استعمال کرتے ہوئے یہ پلانٹ پاکستان کو لا کر دیا۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی مشہور ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کے اوپر کیسز بنائے گئے تو سیٹھ عابد کے لوگوں نے برطانیہ میں موجود ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو اغوا کر لیا تھا، اور انہیں مجبور کیا کہ وہ ان پر بنائے کیسز کو ختم کرے۔
नंबर 7 उज़ैर बलोच, जिसका पूरा नाम उज़ैर जान बलोच है, जो कराची के इलाके लियारी का खतरनाक तरीन डॉन है। वैसे तो उज़ैर पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, जहां इसने टेस्ट भी दिया। इस टेस्ट में इसने निशानाबाजी में टॉप किया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दरअसल 2003 में उज़ैर बलोच के वालिद को पप्पू नामी गैंगस्टर ने अगवा करके कत्ल कर दिया। अब उज़ैर बदले की आग में जलने लगा। इसके 6 साल बाद यानी 2009 में उज़ैर ने पप्पू नामी गैंगस्टर को पकड़ लिया और कहा जाता है कि उज़ैर ने इसके सर को तन से जुदा करके इसके सर से फुटबॉल खेला और इसे लियारी में आग लगा दी। इसके बाद से उज़ैर बलोच का खौफ पूरे कराची में फैल गया। ये लैंड ग्रैबिंग जैसे कई और क्राइम्स में मुलव्वस था और जनवरी 2016 में इसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 7 जग्गा गुज्जर, और आपने यकीनन जग्गा टैक्स का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल इस नाम की वजह शोहरत जग्गा गुज्जर ही था, क्योंकि 1960 के दौर में लाहौर में बेशुमार मार्केट्स जग्गा गुज्जर को जग्गा टैक्स देती थी। खासकर ये बकरा मंडी के कसाईयों से फी बकरा 1 रुपया टैक्स लेता था और उस दौर का 1 रुपया आज के 1000 रुपए के बराबर है। लोगों को मारकर उनकी जायदाद पर कब्जा करने की बजाय ये उनसे टैक्स वसूल किया करता था और अगर कोई टैक्स देने से मना करता तो उसका अंजाम बुरा होता। इस दौर में लोग इससे हद से ज्यादा डरते थे और कोई भी काम निकलवाने के लिए सिर्फ जग्गे का नाम ही काफी था। इससे तंग आकर उस वक्त के अयूब खान ने गुंडा एक्ट बनाया, जिससे कोई शख्स भी बदमाशी करके टैक्स नहीं ले सकता था और जग्गे ने गुंडा एक्ट मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार इसे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। नंबर 8 नूरी नाथ, जिसका असल नाम नूरुद्दीन था। ये 1947 में जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली, नूरी नाथ उस वक्त का एक खतरनाक डॉन था। ये भारत से पाकिस्तान में इलीगल चीजें स्मगल करता था और इसे पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट में बेचता था। नूरी नाथ के बारे में कहा जाता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ तब इसने बहुत से हिंदुओं और सिखों को मौत की नींद सुलाया, लेकिन इन मर्डर्स का कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। और अगर आपने पाकिस्तानी फिल्म मौला जट देखी है तो उसमें मौजूद विलन का किरदार नूरी नाथ की असल जिंदगी से ही लिया गया था। नंबर 9 अल्ताफ हुसैन, जो असल में एक पॉलिटिशियन है। ये MQM पार्टी का फाउंडर भी है, जो कि 1992 से मुल्क से फरार है, जिसने UK में जाकर सियासी पनाह ले ली थी। तब से ये वहीं से ऑपरेट करता है। अल्ताफ हुसैन बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, वेपन स्मगलिंग जैसे कई और क्राइम्स में मुलव्वस है।